قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ سپر پاور میں ہوں، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ امریکہ نے ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ روس اور چین نے امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو امریکہ اب اپنی آئی پر اتر آیا ہے۔ کون کس کو ٹف ٹائم دے گا، ایران ہو یا سعودی عرب، اب امریکہ کسی کے ترلے نہیں کرے گا۔ امریکہ نے پوری دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ امریکہ نے دنیا کے خطرناک ایٹمی ہتھیار صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سپرمیسی کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہی بنائے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ اسرائیل کو کون سی خطرناک دھمکی دے دی ہے جس کے بعد امریکی صدر بائیڈن آگ بگولا ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے افغان معاہدہ توڑ کر کیوں ایک دفعہ پھر خونی جنگ شروع کرنے کا ماحول بنا دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ جوہری معاہدے سے متعلق صرف اقدامات کو ہی قبول کریں گے، نہ کہ صرف مذاکرات کو۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب میں سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران اپنے 2015 کے جوہری معاہدے پر صرف دوسرے فریقین کے مثبت اقدام اور عملی کارروائی کو قبول کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وعدے ٹوٹتے دیکھے گئے ہیں۔ خمینی نے کہا کہ ماضی میں ایران نے بہت ساری اچھی باتیں اور وعدے سنے جس کے بعد نہ صرف خلاف ورزی کی گئی بلکہ ان کے برعکس عمل ہوا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ وقت عمل کا ہے۔ اگر فریقین عملی اقدام اٹھاتے ہیں تو ایران بھی قدم آگے بڑھائے گا، مگر اسلامی جمہوریہ ایران اب صرف وعدوں اور باتوں پر کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ گزشتہ روز ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ امریکہ عائد کردہ پابندیاں ختم کرتا ہے تو ایران اپنے وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ایرانی صدر نے واضح کہا کہ اگر امریکہ کی نئی حکومت سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرتی ہے اور تہران پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرتی ہے تو ایران بھی کیے گئے وعدوں پر دوبارہ عمل شروع کر دے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی حکومت اگر جوہری معاہدے میں واپس آنا چاہتی ہے تو اسے ایران پر لگائی گئی پابندیاں اٹھانی ہوں گی۔ مشترکہ جوہری معاہدے کی روشنی میں پابندیاں ختم کی گئیں تو ہم بھی وعدوں کو پورا کریں گے۔ دوستو، ایران کی طرف سے امریکہ کو دو ٹوک موقف کے بعد امریکی انتظامیہ اس وقت انتہائی آگ بگولا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کو تو واضح الفاظ میں براہ راست دھمکی تو نہیں دی، البتہ امریکی انتظامیہ نے ایک جنرل پیغام جاری کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک امریکی سپرمیسی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو اسے امریکہ کے خطرناک خوفناک جوہری ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب امریکہ ماضی کی طرح کسی بھی ملک کے ترلے نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بھی ملک امریکہ اور عالمی سالمیت کے خلاف خطرناک عزائم سے باز نہیں آئے گا تو امریکہ ایسے تمام ممالک کو سبق ضرور سکھائے گا۔ دوستو، وائٹ ہاؤس کا یہ بیان کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ ایسے تمام ممالک کی طرف اشارہ تھا جو امریکہ کے سامنے اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ان میں ترکی، ایران، سعودی عرب اور سرِ فہرست افغانستان اور چین شامل ہیں۔ واضح رہے، اس سے قبل افغان طالبان نے بھی امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے افغان امن معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور امریکہ افغانستان سے نہ نکلا تو افغانستان کو امریکی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔ واضح رہے، امریکہ کے پاس مئی 2021 تک کی ڈیڈ لائن موجود ہے اور طالبان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے افغان امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھاری نقصان امریکی اور نیٹو فورسز کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ امریکی صدر بائیڈن نے مئی میں افغانستان سے فوجیں نکالنے کے حوالے سے واضح اعلان کیا تھا کہ امریکہ کو فی الوقت افغانستان سے فوجیں نکالنے کی کوئی جلدی نہیں۔ دوسری طرف نیٹو ممبرز نے افغانستان میں قیام کو امریکی فیصلے سے مشروط قرار دے دیا ہے۔ نیٹو ارکان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں رکتا ہے تو ہم بھی رکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد نیٹو کے دفاعی وزراء نے افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے 2 روزہ ورچوئل کانفرنس میں افواج کے ممکنہ انخلاء کے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگرچہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدہ کر کے
افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کیا تھا، تاہم نئی امریکی انتظامیہ افغانستان میں افواج کی موجودگی کے معاملے کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے۔ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلاء کے لیے 1 مئی کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ نئی انتظامیہ اس امر کا جائزہ لے رہی ہے کہ اس ڈیڈ لائن پر قائم رہا جائے اور فوجیوں کا انخلاء کیا جائے یا فوجیوں کے رکنے پر شدت پسندوں کی جانب سے رد عمل کا خطرہ مول لیا جائے۔ اس معاملے پر بات چیت مکمل ہونے کے بعد دفاعی وزراء کوئی اعلان کر سکتے ہیں، تاہم نیٹو کے دوسرے ممبرز اصرار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان میں رکتا ہے تو وہ بھی رکیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ اگرچہ کوئی اتحادی ضرورت سے زیادہ طویل عرصے تک افغانستان میں نہیں رہنا چاہتا، تاہم صحیح وقت آنے پر ہی افغانستان سے انخلاء ہوگا۔ دوستو، اس بیان کی بازگشت آج ایک امریکی عہدیدار کے بیان میں بھی سنائی دی ہے۔ امریکی میڈیا نے کہا کہ ایک عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو ایک ساتھ افغانستان گئے تھے، مل کر معاملہ سنبھال لیں گے اور اگر وقت صحیح ہوا تو ہم ایک ساتھ افغانستان چھوڑیں گے۔ سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ نئے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے اور ان سے اس پر رائے بھی لیں گے۔ اس سلسلے میں تمام آپشن زیر غور ہیں۔ دوسری طرف افغان طالبان نے نیٹو کے وزراء کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں رکنے اور جنگ کو جاری رکھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ افغانستان کو امریکہ اور نیٹو فورسز کا قبرستان بنانے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ دوستو، امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ گزشتہ سال معاہدہ کیا تھا کہ ہم سال 2021 مئی میں تمام امریکی اور نیٹو فورسز کو مکمل طور پر نکال لیں گے، لیکن اچانک نئے امریکی صدر بائیڈن نے آتے ہی افغانستان سے فوجیں نکالنے کا اعلان واپس لے لیا ہے اور اب اس کشمکش میں ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو فورسز کو افغانستان سے نکال لیا گیا تو افغانستان، چین اور روس کا اثر و رسوخ دوبارہ قائم ہو جائے گا، کیونکہ چین اپنے گیم چینجر منصوبے سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں افغانستان کو بھی شامل کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اب امریکہ کو اس بات کا خوف ستایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ اور اتحادی فورسز افغانستان سے نکل گئیں تو افغان حکومت اور طالبان چین اور روس سے ہاتھ ملا لیں گے، جس کے بعد چین، جو پہلے ہی معاشی ٹائگر بن چکا ہے، وہ افغانستان کے راستے مزید فائدے اٹھانے شروع کر دے گا اور خبر کے مطابق چین کے تجارتی راستے کا دورانیہ اور خرچہ مزید کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے چین کا تجارتی حجم پوری دنیا میں مزید بڑھ جائے گا اور چین تیزی سے ترقی کرتے ہوئے امریکہ سے بہت آگے نکل جائے گا۔ اب امریکہ نے اسی خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے افغانستان سے نکلنے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے، کیونکہ نئی امریکی انتظامیہ اور تھنک ٹینک نہیں چاہتے کہ وہ چین اور روس کو افغانستان میں کلین چٹ دے دیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔